علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ میں نے عرض کیا کہ بزرگ علماء اور رفا یہ کہتے ہیں کہ اگر ازدواج کے معاملے میں یعنی میاں بیوی کے درمیان کوئی ناچاقی ہے تو یہ کام کیجئے کہ صدقہ دے اس نیت سے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاملات کو ٹھیک کرے، سورہ فلق سورہ ناس کو پڑھ کے سوئیں اور حفظ امام جماعت بازو میں باندھیں اور ساتھ میں سدھر بھی جائیں۔ انڈیا کی تو مجھے مثال نہیں پتا، پاکستان کی مثال میں دے سکتا ہوں کہ ایک ماں نے بچے کو دیکھا کہ وہ گڑ گڑا کر بہت دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ جو مزار قائد ہے نا وہ کراچی کے بجائے لاہور میں ہو جائے، لاہور میں مزار قائد ہو جائے۔ تو ماں نے کہا کہ یہ کیا دعا ہے کہ لاہور میں مزار قائد؟ کہ اس لیے کہ وہ امتحان میں یہی لکھ کے آیا ہوں، اب اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں کہ کاش ہو جائے۔ حرکتیں شیطانوں جیسی ہوں اور پھر بازو پر تعویذ گھوم گھوم کر کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے شیطان بھی راضی رہے رحمان بھی۔ یہ زندگی ہماری۔ مولانا بچہ 15-16 سال کا ہو گیا، بہت بگڑ گیا، کوئی تعویذ دے دیں۔ تو آپ نے 15 سال تک کیا کیا؟ یہ تو حضرت حجت ہی کر سکتے ہیں کہ وہ سر پر ہاتھ رکھیں تو ٹھیک ہو جائے گا، وہ تو کر سکتے ہیں۔ ولایت تکوینی رکھتے ہیں تو کر سکتے ہیں، باقی تو شاید کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ اب میں کیا کروں، مجھے اتنی گھن آتی ہے ایسے نام لینے آتے، لیکن بات پہنچتی نہیں جب تک کھل کے بات نہیں۔ بالی ووڈ ہمیں دیکھنا ہے، ہالی ووڈ ہمیں دیکھنا ہے، ہر قسم کے چینلز ہمیں دیکھنے ہیں، نیٹ فلکس تک رات رات بھر ہمیں دیکھنا ہے۔ مولانا بچہ نماز فجر کا پابند ہو، پارٹیز میں ہمیں جانا ہے، ونڈو شاپنگ کی بھی حدیں پار ہو گئی ہیں، کہیں تو رک جاؤ میرے بھائی۔ تو جب بچہ یہی دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، امام جواد نے فرمایا، جن کی مجلس میں آپ تشریف فرما، من اصغى الى ناطق فقط عبدہ، جو کسی کو بہت غور سے سنتا ہے وہ فقط سن نہیں رہا ہوتا، وہ اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ جی، بالی ووڈ بہت غور سے سنتے ہیں، آپ فقط سن نہیں رہے، وہ دیکھ نہیں رہے، آپ اس کے بندے ہیں، آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ کلچر آپ کی زندگی میں آئے گا، وہ خرافات آئیں گی زندگی میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر آپ کہیں کہ میں ہر قسم کا غلط کام کرتا رہا ہوں اور بچہ نہ کر۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو سافٹ ڈرنک سے روکنا چاہتے ہیں، آپ کو پہلے خود چھوڑنی پڑے گی۔ کیا نہیں ہے رسول اللہ کا واقعہ؟ کائنات سے بڑھ کے کون مبلغ ہے ان کا، کہ جب ایک ماں لے کر آئی اپنے بچے کو کہ یا رسول اللہ یہ کھجور بہت کھاتا ہے، میٹھی چیزیں بہت کھاتا ہے، اسی طرح کہیں گے نہ کہ آپ کی نصیحت اثر کرے گی۔ اب روایت میں تردید میری جانب سے کہ رسول اللہ نے کہا 3 دن بعد آنا یا 40 دن بعد آنا، بہرحال کئی دنوں بعد بلایا اسے اور پھر نصیحت فرمائی۔ ارے وما ینطق عن الہوا کی زبان ہے، ان ہوا الا وحی یوحی۔ یا رسول اللہ آپ نے پہلے دن کیوں نہیں نصیحت کر دی تھی؟ کہا اسے میں نے خود کھجور کھائی بھی تھی۔ اگر کسی میں کیسے اسے کہتا کہ نہ کہو؟ میری بات کا اثر ہی نہیں ہے، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، میری بات کا اثر ہی نہیں ہے۔ اگر میں کسی حد تک صحیح کم از کم خود بھی کچھ نہ کر پاؤں، اپنے آپ کے لیے کیا کہ انسان چھوڑ دے، ورنہ اثر ہی نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی بات کے بچے پر اثر ہوگا؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں دنیا داری کی پارٹیز کو کم کیجیے، لغویات کو کم کیجیے، بچے پر اس کے ساتھ وقت گزار کے توجہ دیجیے۔ اور امام جواد نے کہا جو غور سے کسی کو سنتا ہے وہ اس کی عبادت کرنے لگتا ہے، تو پھر آگے فرمایا کہ اسے دیکھنا چاہیے اگر وہ شیطان کی بات سن رہا ہے تو شیطان کی عبادت کرے گا، رحمان کی بات سن رہا ہے تو رحمان کی عبادت کرے گا۔ جی یا علی مدد۔ کوئی بھی محفل ہو، جس محفل میں آپ حدیث کتاب پڑھ کے ائمہ کو بلاتے ہیں اس میں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ہم امام زمان علیہ السلام کو اس محفل میں نہ بلا سکیں۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے